السلام علیکم ایوری ون۔ یہ سٹوری ہے ایک علیزہ نام کی لڑکی کی جن کی دعا اللہ پاک نے 8 سال بعد قبول کی اور اللہ نے ان کی محبت سے انہیں نواز دیا۔ کہتے ہیں نا کہ امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، بھلے ہی راستے بند نظر آ رہے ہوں، آپ نے دعا کا راستہ کبھی نہیں چھوڑنا ہے اور اللہ پر توکل کرتے رہنا ہے۔ یہ بہت ہی انسپریشنل سٹوری ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں معجزات ہوتا دیکھنا چاہتے ہو، اپنی چاہت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یہ ویڈیو لازمی پوری سنیں۔ علیزہ کہتی ہیں کہ اگر آج سے 8 سال پیچھے جائیں تو میری دعا کیسے قبول ہوئی ہے، اور قبول بھی ایسے ہوئی کہ کچھ بھی معاملات نہیں تھے، نہ ہی کوئی چانس تھا، جو چانس تھا وہ بھی چانس بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ایک انسان اپنی زندگی میں بزی ہو گئے اور میں بھی اپنی زندگی میں بزی ہو گئی۔ وہ مجھے بھول گئے، میں انہیں بھول گئی کہ قسمت ہمیں دوبارہ کیسے ملوا دے گی۔ ایسا تھا کہ میں روتی تھی، تڑپتی تھی، لیکن دعا صرف کرتی تھی اس کے لیے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ میں جب نماز کے بعد دعا کرنے بیٹھتی تھی تو صرف اور صرف خیال انہیں کا کیوں آتا ہے جو انسان مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا، جنہوں نے ہر طرح کی دروازے میری طرف سے بند کر دیے تھے، لیکن میں پھر بھی پتہ نہیں کیوں ان کے لیے دعا کرتی تھی کہ شاید کچھ ایسا ہو جائے، کوئی معجزہ ہو جائے۔ لیکن سب دروازے تو بند نظر آ رہے تھے، سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ نہ جانے کہاں سے اندھیرے میں وہ روشنی نظر آئی اور ان کی خالہ ہمارے گھر آئی، اور جب ان کی خالہ ہمارے گھر آئی تو میرے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو گئی، اور میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ یہاں کے تو دروازے سب بند تھے اور وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے اور میں اپنی زندگی میں مصروف تھی، لیکن میرے دل میں ایک تڑپ تھی کہ دعا کبھی نہیں کرنا چھوڑوں گی، چاہے انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اب تم مجھے دعا میں کبھی نہ مانگو، لیکن میں نے ان کے سامنے ہاں بول دیا تھا۔ لیکن میں اللہ کے سامنے بیٹھ کر بات کرتی تھی اور روتی تھی اور کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ جب میں بالکل اندھیرے میں چلی گئی تھی، جب میں بہت بیمار بھی ہو گئی تھی اسی وجہ سے، تو اچانک سے ایک دن ان کی خالہ آتی ہیں اور ان کی خالہ کہتی ہیں کہ کیا آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا ہے؟ تو میری والدہ پہلے تو خاموش ہو گئی اور میری والدہ نے جھوٹ سے بول دیا کہ ہاں ہم نے ان کا رشتہ کر دیا ہے، کیونکہ 2 خاندانوں کی بات تھی، تو خاندانوں میں تو آپ کو پتہ ہے کیسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ میری امی نے اپنی انا رکھتے ہوئے یہ بول دیا کہ نہیں ہم نے اس کا رشتہ کہیں اور کر دیا ہے، اب تم کس بات پر آئی ہو ہمارے گھر؟ تو خالہ نے کہا کہ میں خود یہاں نہیں آئی ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ میری امی نے انہیں ایک دم سے طنز کیا کہ آئی تم بڑی اللہ والی ہو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میری بہن، میری بات تو سن لو، تم تو ایسے اتنے طنز لہجے سے مجھ سے بات کر رہی ہو، تم ایک بار مجھے سن تو لو۔ تو پھر میں نے جیسے ان کی بات سنی تو میری امی سے میں نے کہا کہ 1 منٹ خاموشی سے سن تو لیں، کیوں غصہ ہو رہی ہوں امی؟ 1 منٹ بیٹھیں تو صحیح، خالہ کی بات سن تو لیں کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ تو میری خالہ کہتی ہیں کہ میں رات کو سو رہی تھی، سوتے سوتے اٹھ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی بیٹی، یہاں پر بات علیزہ کی ہو رہی ہے جن کی یہ سٹوری ہے، کہ یہ رو رہی ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ خالہ ان سے، جو بھانجا تھا خالہ کا، میری بات کروا دو اور میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میرا ان سے رشتہ کروا دو۔ تو میں ایک دم سے پریشان ہو گئی کہ اس بات کو گزرے 8 سال ہو گئے ہیں اور بھلا یہ میرے خواب میں کیوں آئی ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو میں سو گئی اور پھر خالہ کہتی ہیں کہ اگلے دن وہی خواب آیا مجھے، تو میں اپنے بھانجے کو کال کی اور میں نے بولا کہ بیٹا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تو مجھے میرے بھانجے نے بولا کہ خالہ میں خود بہت تڑپ رہا ہوں، مجھے معلوم کرنا ہے کہ ان کا رشتہ ہو گیا ہے یا نہیں۔ تو جب خالہ نے یہ بات میری امی کو کہی تو میری امی ایک دم خاموش ہو گئی اور رونے لگی، اور امی نے کہا بہن میں تم سے معذرت چاہتی ہوں، تم واقعی میں اللہ کی طرف سے آئی ہو فرشتہ بن کر، اور ابھی ہم نے علیزہ کا رشتہ نہیں کیا ہے۔ علیزہ کہتی ہیں کہ آپ یقین کریں کہ میرے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا اور وہ گلاس گر گیا اور میں بے ہوش ہو گئی، مجھے ایسا لگا اس وقت کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو، اور اس کے بعد جب میں ہوش میں آئی تو امی نے مجھے بتایا کہ خالہ کہتی ہیں کہ وہ لڑکا ایسی رات نہیں تھی جس میں وہ کہتا کہ خالہ میں اس کے لیے نہیں تڑپا ہوں،
وہ کہتا کہ میں اس کے لیے کوئی ایسی رات نہیں گزری ہے جس میں نے اس کے لیے تہجد میں دعا نہیں کی۔ تو دیکھیں کیسے میری ایک لگن تھی اور ایک لگن اس کی تھی، اور وہ لگن اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی، کیونکہ ہماری نیت صاف تھی اور سچی تھی، اور کچھ خاندانوں کی پرابلمز کی وجہ سے ہم دونوں الگ ہو گئے تھے۔ اللہ کے سپرد سب کچھ کر دیا تھا ہم دونوں نے۔ ہم نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مصلحت یہ تھی کہ پہلے ہم دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں، اس کے بعد اللہ نے ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہمیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں۔ دعا کسی بھی طریقے سے قبول ہوتی ہے، اور جیسے آپ کہتی ہیں کہ معجزے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ تو مجھے نہیں پتہ کہ کیسے اللہ نے میری دعا ان تک پہنچائی، اور دلوں سے رابطے ہوتے ہیں، کیونکہ دل اللہ پاک کا گھر ہے۔ علیزہ کہتی ہیں کہ سورہ یاسین بھی میں پڑھا کرتی تھی، تو آپ سبھی بھی سورہ یاسین پڑھیں اور اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں سے سن رہا ہوتا ہے جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اور ہماری منزل بے شک مشکل ہوتی ہے۔ 8 سال کوئی کم عرصہ تو نہیں ہوتا، اور جو بالکل ہی چیز ختم ہو گئی ہو، لیکن اندر ہی اندر وہ دعا بھی مانگتے تھے، اور میں بھی دعا مانگا کرتی تھی۔ تو بس میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ کی نیت صاف ہے اور سچی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ لوگ قائم رہنا چاہتے ہیں، بری چیزوں سے بچتے ہیں، تو نکاح کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور برائی سے بچیں، اور اللہ سے یہی کہیں کہ اللہ پاک میری نیت صاف ہے۔ جب آپ کی نیت صاف ہے تو آپ کے راستے خود بخود بنتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ دعا ایسی طاقت ہے جو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، دعا نصیب بدل سکتی ہے، جو چھن گیا ہو وہ واپس لوٹا سکتی ہے، جس کی ہونے کا گمان بھی نہ ہو وہ کر سکتی ہے، دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے، دعا سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے، دعا دہکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، دعا غم کو مسکراہٹ میں بدل سکتی ہے، دعا مقدر کو ہر اس پنے پر ہر اس لفظ کو بدل سکتی ہے جس سے تم راضی نہیں ہو، دعا اللہ کو منانے کی طاقت رکھتی ہے، دعا وہ واحد عمل ہے جو کائنات کی ہر چیز قدموں میں لا کر رکھ سکتی ہے، دعا وہ کر سکتی ہے جو نہ انسانی عقل دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی سمجھ سکتی ہے، دعا صدیوں کے بچھڑے لوگوں کو پل میں ملا سکتی ہے، دعا لا حاصل کو حاصل بنا سکتی ہے، دعا ہر گمان کو حقیقت میں بدل سکتی ہے، دعا سب کچھ کر سکتی ہے، دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی، معجزے یقین کی دھاگے پر ٹکے ہوتی ہیں، سکون سے لے کر بے چینی تک کے سارے اختیارات صرف اللہ کے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا وہ اب واپس نہیں مل سکتا، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے، تب بھی تمہاری اس راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور جس کو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا ہو، اس کو دعا کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک لا نہیں سکتی۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتے ہیں، لیکن ہر چیز کے ہونے کو ایک مقرر وقت درکار ہوتا ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تعبیر تم نے دیکھی ہے، کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز تمہیں دینے پر آمادہ کرو، بار بار جھولی پھیلاؤ، بار بار اسے پکارو تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے، جب اس نے سورۃ العمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کے اختیار تمہیں دیے ہیں کہ چاہو تو دعا کا سلسلہ بڑھا دو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے ہونے کا سوچ لیتا ہے تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے، بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو وہ سب ہو جاتا ہے۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں، کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے اور کبھی اسے آپ سے دور کر کے، کبھی وہ ہواؤں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے، کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانا بے وجہ نہیں ہوتا، کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی
خاموشی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ دل میں وہ تبھی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیت سناؤ، اپنی ساری پریشانیوں کو اس کی دہلیز پر چھوڑ آؤ، ہر فیصلے اس کے سپرد کر آؤ، تاکہ بس تم اور اللہ رہ جائے۔ پھر سے مسکراؤ اور سب بھول جاؤ۔ مٹھاس تو پھر بھی اسی کے ذکر میں ہے، اور سکون کے لیے تو اس کا نام ہی کافی ہے۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہے اس کے ساتھ سب ہوتے ہیں۔ میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ صبر کا صلہ اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے کہ بدلے میں صلہ دینے والا ہی مل جائے۔ مجھے تو کبھی ایسا گمان نہیں ہوا تھا کہ سب کچھ کھو کر بھی مجھے سب کچھ مل جانا ہے۔ عجیب پہیلی ہے زندگی کی، کبھی جیت کر انسان ہار جاتا ہے اور کبھی ہار کر جیت جاتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ جیت جانے کا مطلب اپنی من پسند چیزیں حاصل کر لینا ہے، مگر اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ اپنی من پسند چیز ہار کر اللہ کو پا لینا ہی اصل جیت ہے۔ تبھی تو ہر جیت پرسکون نہیں ہوتی اور ہر ہار بے سکون نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگی مجھے کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت آزمائش ہے، اس کی محبت کے سوا ہر محبت بس خود غرض ہے۔ یہاں تو سودا بازی چلتی ہے، یہاں تو جذبات منہ پر مانگی قیمت مانگتے ہیں۔ جس نے زیادہ بولی لگائی محبت اس کی، اور مجھ جیسے کچھ جنہیں دنیا کے رنگ میں ڈھلنا ہی نہیں آتا، ان کا کاسہ خالی ہی رہ جاتا ہے۔ اور بتائے اللہ کاسہ کب خالی کر دیتا ہے؟ جب وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس سے بھرنے کی لگن اس کی جانب کھینچ لائے۔ اور جب میں یہ سوچتی ہوں تو میرا دل مجھ سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ بھری ہوئی غافل جھولی سے اللہ کو یاد کرتی ہوں۔ خالی کاسہ بہت بہتر ہوتا ہے، اور جو اس کو یاد کرتا ہے اس کو دنیا یاد رکھتی ہے۔ سو آج جس مقام پر ہوں وہاں بس میرا اللہ ہے، اور اس سے بڑی فتح اور کیا ہوگی کہ سب کو ہار کر میں نے اللہ کو جیت لیا ہے۔ اب ہار میرے مقدر کا حصہ نہیں رہی۔ دینے والے سے محبت کر لو، دینے والے سے محبت کر لو، پھر وہ سب مل جائے گا جو ملنے والا نہیں ہے۔ تہجد کی ایک بے سکون رات باقی ساری عمر کی راتوں کو بسکون بنا دیتی ہے۔ اپنی زندگی میں تہجد کو شامل کریں اور پھر معجزے ہوتے دیکھیں۔ جس طرح ان کے ساتھ معجزہ ہوا ہے وہ معجزہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ سے امید رکھیں اور امید رکھیں اور مانگتے رہیں، اور مانگنا بند نہ کریں، کیونکہ اللہ مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے، مایوس ہونے والوں کو نہیں۔